ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرما دیا، اے بندو تمہارے یہاں بیٹیاں ہو نکاح کرو تو ان کے سرتاج ان کے حاکم ہوا کرتے ہیں، اور حاکم کی بات ماننا جو شریعت کے خلاف نہ ہو پیارے اسلامی بھائیوں ضروری ہوا کرتا ہے، اور یہ اتنا ضروری ہوا کرتا ہے کہ اس پر عمل کرنے کی بنیاد پر اللہ رب العزت ماں باپ جو بیٹی کے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی انہیں رحمت بنا دیتا ہے، اور جو پیارے اسلامی بھائیوں شوہر ہوتا ہے اس کے لیے بھی وہ فرما بردار بچی رحمت بن جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وقت کم ہے، میں آپ کو بتاؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس زمانہ محبوب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں جس نے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے بیٹی کو پالیا، اللہ نے اس بیٹی کی نعمت عطا فرما دیا، اور اس نے اپنی بیٹی کا نکاح شریعت مطہرہ کے مطابق پالتے ہوئے پرورش کرتے ہوئے کر دیا، تو اللہ رب العزت اس بچی کی پرورش کی بنیاد پر، اس کے نکاح کرنے کے بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو جنتی بنا دیا کرتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ مقدس خاتون، یہ مقدس بیٹیاں جنہیں اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا ہے، یہ جب تک باپ کے گھر رہتی ہے باپ کے لیے رحمت بنتی ہے، اور جب اپنے گھر چلی جاتی ہے تو اپنے سرتاج کے لیے رحمت بنتی ہے، اور جب یہ ماں بن جاتی ہے تو پیارے اسلامی بھائیوں اپنی اولاد کے لیے رحمت بنتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو عورت کا مقام بیان کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا، اے لوگوں اگر عورت ماں کی صورت میں ہے تو اس کا حال یہ ہے، اللہ نے ان کے بچوں کی جنت کو ماں کے قدموں میں سمیٹ دیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس زمانہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، حال یہ ہے مجاہدین کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جہاد پر نکلا کیا کرتے تھے، اسلام کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے جاتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس زمانے میں پیارے اسلامی بھائیوں ایک خاتون ہے جن کا نکاح ہو چکا ہے۔ سرتاج کا حال یہ ہے پیارے اسلامی بھائیوں کہ ان کے یہاں 2 منزلہ مکان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، وفا شعار بیوی انسان کے لیے کتنی نیک بخت پیارے آقا کریم کے دیوانوں سعادتوں کی حاملہ ہوا کرتی ہے، نیک بختیوں کی کتنی حاملہ ہوا کرتی ہے۔ اس کے گھر میں آنے سے رحمتیں کیسے نازل ہوتی ہے، وہ اپنے والدین کے لیے کتنی مبارک ہوا کرتی ہے۔ اندازہ کریں پیارے اسلامی بھائیوں، آپ اس بات سے ان کے سرتاج جہاد پہ نکلے ہیں، اسلام کی خدمت کرنے کے لیے نکلے ہیں، مگر جب باہر جانے لگے ہیں تو اپنی شریک حیات سے کہا تھا تمہارا مقام 2 منزلہ ہے، اوپر کی منزل پر آپ رہتی ہو، جب تک میں واپس نہ آؤں میری اجازت کے بغیر اس مکان سے نہ اترنا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ اندازہ کریں اللہ کے محبوب کے دیوانوں اتنا سنا، خاتون وفا شعار ہے، محبت بھری نگاہوں سے سرتاج کو دیکھتی ہے اور جواب دیتی ہے نگاہوں میں، اے مر سرتاج تمہاری بات کی بھی حفاظت کی جائے گی، تمہارے مال کی بھی حفاظت کی جائے گی۔ اے میرے سرتاج جب تک آپ نہ کہو گے، جب تک اس مکان سے اترا نہ جائے گا، سارا سامان دے کے سرتاج چلا گیا ہے۔ پیارے اسلامی بھائی آقا کریم کے دیوانوں، مگر اتفاق ایسا ہوا کہ مختصر یہ ہے نبی اکرم کے دیوانوں اٹھتے وقت میں جب ان کے سرتاج چلے گئے اللہ کی راہ میں پیارے اسلامی بھائی پہنچے ہیں، راہ اسلام کے لیے نکلے ہیں، اچانک اس بچی کے والدین کے، اس خاتون کے والدین کے حال بگڑنے لگے اور ان کے باپ کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ان کے گھر سے خبر آتی ہے کہ تیرے باپ کا پیارے اسلامی بھائیوں حال بگڑنے لگا ہے، ان کی
طبیعت خراب ہے، اگر تو چاہے تو دیکھنے کے لیے چلی جا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اطلاع ملتی ہے، جیسے یہ اطلاع ملی ہے، آقا کریم کے دیوانوں اس خاتون نے جب اتنا سنا تو سننے کے بعد فرمایا جب میرا سرتاج یہاں سے گیا ہے، میرا سرتاج میرے پاس سے گئے ہیں تو مجھ سے یہ وعدہ لیا ہے میری اجازت کے بغیر اس مکان سے نیچے مت اترنا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کہیں باہر مت جانا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خاتون نے کہا تھا چلو چلو، اگر پوچھنا ہے شوہر کی اجازت کے بغیر جا سکتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت سے پوچھتے ہیں۔ یہ صحیح ہے باپ کی طبیعت خراب ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آقا ارشاد فرماتے ہیں تم پر تمہارے شوہر کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حالات اور بگڑے، پھر اچانک خبر پہنچی ہے کہ تمہارے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ خاتون پھر پیارے اسلامی بھائیوں خبر پاتی ہے اور آقا کریم کی بارگاہ میں قاصد بھیج کے کہتی ہے یا رسول اللہ، اب والد کا انتقال ہو گیا ہے کہ میں ان کو دیکھنے کے لیے جا سکتی ہوں؟ آقا کریم کے دربار سے آواز آتی ہے تمہارے سرتاج نے منع فرمایا ہے، تمہیں اپنے شوہر کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دفن ہو گیا، تجہیز ہو گئی، ان کے والد محترم کا دفن جب ہو جاتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے محبوب کے دیوانوں جب سارے حالات کی اطلاع ہو چکی ہے، وقت وقت پہ خبر ہو رہی ہے، محبوب دو جہاں حالات سے واقف ہے، آقا کریم اس کے بعد بلاتے ہیں اور میرے محبوب نے ارشاد فرمایا اے خاتون تجھے مبارک ہو، تیرے باپ کا تو انتقال ہو گیا ہے، تو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے نیچے نہیں آئی ہے۔ آقا کریم کے دیوانوں، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں تجھے مبارک ہو، اپنے شوہر کی اطاعت کرنے کی بنیاد پر رب نے تیرے ماں باپ کو جنت عطا فرما دی ہے، جنت کا مقام عطا کر دیا ہے، تیرے باپ کو اللہ نے جنت عطا فرما دی ہے۔ اندازہ کرو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بچی باپ کے گھر تھی، تب بھی رحمت باپ کے لیے تھی، ماں کے لیے تھی، مگر سرتاج کے گھر گئی اور ان کے کہنے کے مطابق زندگی کو گزارا، جو شریعت کے خلاف نہ ہو وہ بات مانی ہے، تو اللہ نے شوہر کے گھر پر رہنے کے بعد بھی باپ کے لیے اسے رحمت کا سہارا بنا دیا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اگر زندگی اس حال میں گزاری جائے، زندگی اس حالت میں گزاری جائے، زندگی اس حالات سے پیارے اسلامی بھائیوں دو چار ہو کے گزاری جائے کہ آقا کریم کے دیوانوں ہمیں اپنے سرتاج کی بات کو ماننا ہے۔ آقا کریم کے دیوانوں سرکار فرماتے ہیں میں نے بہت ساری عورتوں کو جہنم میں زیادہ تعداد میں دیکھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا سنا فرمایا تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کس وجہ سے؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں میں نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ اس گناہ کی بنیاد پر دیکھا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کیا کرتے ہیں۔ اس لیے بچی گھر سے جائے تو ماں باپ کو چاہیے سمجھائے بیٹی اب تیرے باپ کا گھر نہیں ہے جو تیرے ناز و نخرے اٹھائے جائیں گے، اس لیے تیرے لیے ضروری ہے جیسا ماحول پائے اسی کے حساب سے اپنے گھر والوں کے کہنے کے مطابق زندگی گزارنا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار تمام اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا